عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاکرا صابرا. دو ایسی خصلتیں ہیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس شاکر شکر کرنے والا، صابر صبر کرنے والا لکھ دیتے ہیں. وَمَن لَّمْ تَكُن فِيهِ، اور جس کے اندر یہ دو خصلتیں نہ ہوں، نہ وہ شاکر بن سکتا ہے نہ صابر بن سکتا ہے. وہ کون سی دو خصلتیں ہیں؟ من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدى به، ونظر فی دنیاه الی من هو دونه فحمد اللہ علی ما فضلہ به علیہ. دو خصلتیں کون سی ہیں؟ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیے کہ فلاں کتنا دیندار ہے. دنیاوی معاملے میں اپنے سے نچلے کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. جس شخص کے اندر یہ دو سوچیں پیدا ہو جائیں اللہ رب العزت اسے شاکر بھی بناتے ہیں اور صابر بھی بناتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور بات سمجھائی، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آج کے اس پورے درس کی یہ بات یاد ہو جائے جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے تو ہم زندگی کے اندر شکر کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں. بات کیا ہے؟ من لم يعرف نعمت اللہ علیہ الا فی مطعمہ ومشربہ فقد قل علمہ وحفر عذابہ. اگر کسی کا ذہن یہ ہو کہ میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل میں خلل آ گیا ہے، نقص پیدا ہو گیا. اصل جو ہے وہ شکر یہ ہے، اللہ تعالی کی اصل نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ پسند کر لے اور اسے دین کی فہم و بصیرت عطا کر دے. پھر سنیے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں اگر کسی شخص کا یہ ذہن بنے کہ میرے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور مراد کیا لے؟ میرے پاس مال ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو سمجھ لیں اس شخص نے اپنے عذاب کے لیے خود ہی کھائی کھود لی. فقد حفر عذابہ اور فقد قل علمہ. یہ سوچ اس کی جہالت کی نشانی ہے، اس کے پاس علم و معرفت نہیں ہے. اصل نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جب یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو نوازنا ہے تو نوازنے کی صورت کیا بنتی ہے؟ اللہ اسے اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، اللہ اسے اپنے دین کی سربلندی کے لیے استعمال فرماتے ہیں. کیسے بندہ استعمال ہوتا ہے؟ وہ استعمال قرآن کی تلاوت کرتا نظر آتا ہے، وہ نمازوں کی پابندی کرتا نظر آتا ہے، ذکر و اذکار، درود، خیر خواہی کی بات، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، نرمی، اخلاق، احترام، برداشت کرنا، کسی کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا. یہ وہ خصلتیں ہیں جب انسان کے اندر یہ پیدا ہو جائیں تو گویا یہ علم والا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں، اس کا مطلب ہے نہ یہ نعمت ہے
اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور انسان کا ایک چھوٹا سا مقابلہ۔ بھلا خالق سے مخلوق مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انفق علیک، میرے بندے چلو تو مجھ پہ خرچ کر، یعنی میرے دین کی سربلندی کے لیے میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ سوچئے کون جیتے گا؟ میں اور آپ اپنی زندگی میں جتنا مال دیکھا ہے سارا بھی خرچ کر لیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کو ہرا سکتے ہیں؟ ہمارا تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کے خزانے کبھی ختم ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔